محترم ناظرین، دلو رام ایک ہندو شاعر تھا۔ ان کا جھکاؤ شروع سے ہی اسلام کی طرف تھا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا تو بہت متاثر ہوئے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہ ہوئے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بے شمار اشعار کہے۔ دلو رام کوسری کے دور میں برصغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی اور ہندوؤں نے شدت پسندی کو اپناتے ہوئے اس وقت شدی اور سنگٹن تحریکی بھی چلائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہندو جو مسلمان ہو جاتے تھے خود کو ان کے فساد سے بچانے کے لیے مصلحتاً اپنے مسلمان ہونا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ دلو رام کوسری ہندو ہونے کے باوجود نعت گوئی میں بہت مشہور ہوئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت اور حلم و درگزر سے بہت متاثر تھے۔ وہ کلمی نام کوسری استعمال کرتے تھے۔ آپ کی شاعری مسلمانوں اور ہندو میں یکساں مقبول تھی۔ جب ان کے من میں عشق نبوی کا دیپ پوری آب و تاب سے چمکا تو انہوں نے محبوب کریم کی محبت میں کثرت سے نعت کہنا شروع کر دی۔ ہندوؤں نے ان پر شدید اعتراض کیا اور کہا کہ تم ہندو ہو کر مسلمانوں کے نبی کی تعریف میں اشعار کہتے ہو، تم کیسے ہندو ہو؟ ہندوؤں نے سختی سے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے، تم نے ہندوؤں کا نام شرمندہ کیا ہے۔ دلو رام کوسری نے جواب دیا، مجھے پیار سے دور نہ کرو۔ انہوں نے اپنی محبت کی وضاحت میں ایک خوبصورت شعر یوں لکھا، کچھ عشق محبت میں نہیں شرط مسلمان، ایک کوسری ہندو بھی طلبگار محمد۔ یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، اور کوسری تو ہندو ہو کر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طلبگار ہے۔ دلو رام کوسری بہت بیمار ہو کر بستر مرگ پر پہنچ گئے۔ اخبارات اور رسائل کے ذریعے بھارت میں ان کی خراب صحت کی خبر پھیل گئی۔ 28 دسمبر 1931 کی وہ سرد صبح آ پہنچی جب یہ دیوانہ عاشق رسول شدید تکلیف و بیماری کی حالت میں تھے۔ نزا کے وقت ان سے محبت و عقیدت رکھنے والوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے گرد جمع تھی۔ سارے حاضرین بہت حیران تھے کہ وہ مسلسل دروازے کی طرف دیکھے جا رہے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ہاتھوں پر وزن ڈال کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے اور اپنے پاس موجود افراد سے کہا کہ انہیں اٹھایا جائے۔ لوگوں نے سہارا دے کر انہیں اٹھایا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیرت سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے کہ جو شخص اٹھ نہیں سکتا تھا وہ کھڑا کس طرح سے ہو گیا۔ دلو رام اب دیدہ ہو گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، میں نے ساری عمر جس کی تعریف کی ہے وہ آ رہے ہیں۔ سید فاطمہ کے مبارک والد آ گئے ہیں، حالانکہ میں ان کی مذہب کو بھی قبول نہیں کیا۔ یہ میرے محبوب کیسے کمال کے ہیں جو میری تکلیف میں میرے پاس پہنچ گئے ہیں۔ لوگ حیرت میں مبتلا تھے کہ دلو رام ایک نہ نظر آنے والی شخصیت سے محو گفتگو ہیں اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ دلو رام مسلسل روتے جا رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، پھر بآواز بلند کلمہ شہادت کی تلاوت کی، پھر کہنے لگے، میرے آقا، آپ نے مجھے کلمہ سکھایا ہے، اب آپ ہی مجھے اپنی پسند کا ایک مسلم نام بھی عطا فرما دیں۔ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ موت کا فرشتہ تقریباً مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ پھر دلو رام نے لوگوں کو بآواز بلند کہا کہ مجھے سرکار دو عالم نے کوثر علی کوثر کا نام عنایت فرمایا ہے۔ بس یہ کہنا تھا، جو چند لمحے پہلے دلو رام تھا کوثر علی کوثر بن گیا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی وفات کے بعد ہندو دلو رام کوسری کو ہندو قرار دے کر انہیں جلانے پر بضد تھے، جبکہ مسلمان انہیں مسلمان سمجھتے ہوئے ان کا جنازہ پڑھ کر دفنانا چاہتے تھے۔ معاملہ انگریز حکومت کی عدالت میں جا پہنچا کہ وقت کی حکومت اور مسند انصاف جو انہی کے ہاتھ میں تھی۔ انگریز عدالت نے دلو رام کوسری کی میت کو ہندو تسلیم کرتے ہوئے ہندو کے حوالے کر دیا۔ وہ اپنی رسومات کے مطابق ان کی چتا جلائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں نے دلو رام کوسری کی میت کو اپنی طرف سے جلانے کی پرزور کوشش کی مگر آگ نہ لکڑیوں کو لگی اور نہ ان کی میت کو۔ آخر تک ہار کر ہندوؤں نے انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے دلو رام کوسری کی
میت کو غسل دیا اور ان کا جنازہ پڑھ کر انہیں باعزت طریقے سے دفنا دیا۔ انہیں لاہور میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بے شک عشق مصطفیٰ انسان کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم کو تو سچا عاشق رسول ہونا چاہیے۔ ہمیں تو درود شریف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا تحفہ دیا ہے، اگر ہم کثرت سے سرکار دو عالم پر درود شریف پڑھتے رہیں تو ہماری ہر مصیبت ٹل جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر زندگی میں پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں ہیں تو درود پاک کا کثرت سے ورد کریں۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دیا۔ ناظرین، کمنٹ میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔